وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 28 سے 30، حصہ سوم 24-21 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے رخ پھیر کر دنیا کی طرف کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد مہ برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز اور سزاوار تعریف ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے فعلوں سے، اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 28. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. اور اللہ ہی ہے جو بارش برساتا ہے ان کے مایوس ہونے کے بعد اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی وہ کارساز اور بڑی تعریفوں کے لائق ہے. وَمِنْ آیاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابہ، آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور اس میں چلنے والے جانداروں کا پیدا کرنا بھی. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ ان سب کے جمع کرنے پر بھی جب چاہے قادر ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بد اعمالی کے سبب ہی پہنچتی ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم اپنی تدبیروں سے اللہ کو پوری زمین میں عاجز نہیں کر سکتے.
وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے اللہ کو چھوڑ کے نہ کوئی تمہارا حامی نہ مددگار۔ بہت ہی اہم مضامین ہے سامعین کرام۔ منکرین حق مخاطب ہیں، جو حق سے انکار کرنے والے ہیں، وہ اصل اس کے مخاطب ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان۔ دیکھیں، حقیقت سے اگر آپ منہ چھپا لیں گے تو وہ تو نہیں چھپتے گی۔ حقیقت تو حقیقت ہے۔ دن کا وقت ہے، سورج نکلا ہوا ہے، آپ اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیں کہ سورج تو مجھے نظر نہیں آ رہا، تو وہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے یا آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا ہے، جو بھی ہے، تو اس لیے نہیں نظر آ رہا۔ دیکھیں، حق واضح ہے، ایک ہے، واضح ہے، اللہ حق ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل۔ یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے اور اس کے سوا یہ لوگ جس کو بھی پکارتے ہیں وہ باطل ہیں۔ آج کی جو صورتحال ہے اس وقت، اور یہ صورتحال صدیوں سے چلی آ رہی ہے، کہ ہم باطل کے خوگر ہو گئے ہیں، باطل سے دل لگا لیا ہے۔ اس جملے پہ آپ ذرا غور کریں نا، یعنی ہم باطل کی پیروی کر رہے ہیں، باطل کو منزل بنا لیا ہے، باطل سے دل لگا لیا ہے، اور اللہ کی یاد کو چھوڑ کے، یعنی دیکھیں ہمارے پاس دو آپشن تھے، ایک آپشن کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ بات بھی آپ نوٹ کریں کہ آج کا معاشرہ، اور نہ صرف آج کا معاشرہ لیکن صدیوں سے یہ صورتحال چلی آ رہی ہے کہ حق سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، اعرض عنہ۔ دیکھیں، ایک آیت ہے قرآن کی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ او کما قال۔ کون ہے زیادہ ظالم؟ اس شخص سے جس کو رب کی آیاتوں کی نصیحت کی جائے اور پھر وہ اس سے منہ موڑ لے، یہ شخص تو مجرم ہے اور ہم اس سے انتقام لیں گے۔ میں دیکھیں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، اور مسلمان انفرادی حیثیت میں بھی، قوم یا امت، ساری امت نے باطل کو منزل بنا لیا ہے، باطل کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور باطل کو ہی ہم نے اپنا مدعا بنا لیا ہے۔ تو یہ آیات باطل پرستوں کے لیے ہے، باطل پرستوں کو، باطل پرست مسلمانوں کو میں اگر اپنی آج کے وقت کے حساب سے کہوں تو یہی کہوں گا، اس میں اللہ تعالی ہمیں اپنی توحید، اپنی قدرت اور اپنی ربوبیت کا احساس دلا رہے ہیں کہ دیکھو میں تو تمہارا رب ہوں۔ جو 28 نمبر آیت تھی کہ بارش دیکھو کون برساتا ہے، وَهُوَ الَّذِي، یہ تو میں ہوں، جو خشک سالی کے بعد بارش لے آتا ہوں اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہوں، یعنی باوجود تمہاری نافرمانی کے۔ دیکھیں اس وقت تک تو یعنی اللہ تعالیٰ کی پالیسی یہ ہے عام طور پہ کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ مہلت دیے جاتا ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور عارضی قیام گاہ ہے اور عارضی فائدہ اٹھانا ہے، متاع إِلَىٰ حِين، ایک خاص وقت تک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ
یعنی دار الجزا جو فائنل دار الجزا ہے وہ تو یوم آخرت کا وعدہ ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو یوم جزا ہے قیامت کا دن، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کر دیا ہے کہ ان وعد اللہ حق، دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے اے نام کے مسلمانوں، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ایسا نہ ہو کہ وہ دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکہ دے دے۔ آج دونوں صورتیں ہو گئی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جس کام سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس بات سے بچنے کی ہدایت کی تھی ہم اسی میں مبتلا ہو گئے۔ دنیا کی زندگی کا ایک دھوکہ ہے، ہم اس دھوکے میں مبتلا ہو گئے۔ دیکھیں میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، آپ خود دیکھ لیں، ظاہر کی ہمارے سامنے صرف ظاہر کی اہمیت ہے، باطن پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور باطن میں جو بنیادی چیز ہے سب سے پہلے تو وہ آپ خود ہیں، آپ ظاہر نہیں ہیں، آپ باطن ہیں، آپ خدا نہیں ہیں، آپ اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا ہے، ہر شخص نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کی میں آپ پر کتنا حاوی ہے، اور اسی طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، میں کرتے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری جو نفس ہے ہم پر سواری کر رہا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس نفس کو زیر کر کے سدھا کر اس پر سواری کرتے، لیکن ہم خود اس کے مطیع بن گئے۔ آپ دیکھ لیں گھر میں، یہ انیشلی ابتدائی طور پہ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، اکثر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مطلب کوئی اور مقصد ہے میرا۔ میاں بیوی، گھریلو زندگی، ظاہر ہے کہ ہر گھر میں ایسا ہے، جو بھی گھرانے آباد ہیں، ماں باپ ہیں یا میاں بیوی ہیں، جو بھی ہیں، تو ان دونوں پر نفسانیت حاوی ہے۔ شوہر کہتا ہے میں ہوں، بیوی کہتے ہیں میں ہوں، تو جب میں دو خدا دو بڑے دونوں اگر آپ کو بڑا سمجھنے لگے تو پھر گھر میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہ ایک میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو فوقیت دی ہے اور حاکم بنایا ہے گھر کا، لیکن اگر خاتون خانہ اپنے آپ کو حاکم سمجھنے لگے، اور حاکم کیا چھوٹی چھوٹی باتوں میں نے یہ کیا تمہیں یہ کرنا ہوگا، یہ میں کب سے کہہ رہی ہوں ابھی تک تم نے کیوں نہیں کیا، اور پھر اس میں وہ خاتون خانہ کی پھر وہ اپنی پھر طاقت ہے، تو وہ پھر اس حیثیت سے اپنے، مثال کے طور پہ شوہر اگر اس کے گھر میں رہ رہا ہے تو پھر شوہر اس کو نہیں کہہ سکتا کچھ، اس کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے شوہر بیوی کی ٹکڑوں، تو پھر وہ مسکین بن جاتا ہے۔ میں دیکھیں شوہر اور بیوی کا مسئلہ میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پر اپنی انا حاوی ہے۔ یہ گھر کے جھگڑے جو ہیں یہ اسی سے جنم لیتے ہیں کہ ہم اپنے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول کی ہدایات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ وہ جو بھی ہے آپ کو تفصیل معلوم ہے، لیکن کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم باطل پرست ہیں، ہم باطل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم نے باطل کو منزل بنا لیا ہے، اور یہ آیات باطل پرستوں کے لیے ہے، یہ ساری صورت باطل پرستوں کے لیے تقریباً، ٹھیک ہے اس میں ابھی آگے آئے گا جو اللہ کے بندے ہیں اس کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں آگے، لیکن زیادہ تر مضامین تو
باطل پرستوں کے لیے ہیں، یہ ساری آیات یہ ہمارے لیے ہیں۔ منکرین حق کا میں نے جملہ استعمال کیا تھا گفتگو کے آغاز میں۔ ہم منکر حق ہیں، حق قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی آیات ہیں، اور زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے قرآن میں، اس کو دین اسلام کا نام دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، ہر چیز کو ہم جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول کے رسالت اور یوم قیامت کو ہم اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں۔ کوئی بھی ہم میں سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ ایک نہیں ہے، یہ تو مشرک بھی نہیں کہتے، اور ہم مسلمان یہ زبان سے نہیں کہہ سکتے کہ میں رسول کے طریقے پر نہیں چلوں گا، زبان سے نہیں کہہ سکتے، مجھے معلوم ہے، یعنی آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ بعض لوگ ہمت کر جاتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عام طور پہ ہم ایسا نہیں کہتے، کرتے ہیں رسول کے طریقے کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، لیکن زبان سے نہیں کہتے۔ تو بات تو عمل کی ہے ساری، اور عمل تو یقین کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ بات بھی میں نے آپ کو اللہ کی عطا سے بتائی ہوئی ہے کہ اس وقت ہر انسان جو ہے وہ اپنے یقین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم نے حق سے منہ موڑ لیا ہے۔ یہ ساری آیات، میں آپ کو پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں گزشتہ سبق میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں باطل پرستوں کو دکھا رہا ہے۔ باطل پرست کون ہے؟ آج کا مسلمان ہے، ہم ہیں۔ تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اب بارش کا برسانا، تو بارش تو عام طور پہ برستی ہے، تو لیکن ہم تو اس سے سبق نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانی بیان فرما رہا ہے، کہتے یہ تو میری رحمت ہے کہ میں بارش برساتا ہوں، میں کارساز ہوں تمہارا، تم نے کس وقت، کس لیے، کس کی طرف منہ پھیرا ہوا ہے؟ تعریفوں کے قابل تو میں ہوں، میرا شکریہ تمہیں ادا کرنا چاہیے تھا، تم کسی اور کے گن کیسے گا رہے ہو؟ یہ حمید کی میں بات کر رہا ہوں۔ ساری تعریفیں، سارے کمالات، ٹوٹل قدرت، القادر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ساری طاقت تو میرے پاس ہے، تم میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ تعریفوں کے قابل تو میں ہوں، الحمید، اور تم نے تو کسی اور کی تعریف کر رہے ہو۔ دیکھیں، ہم کسی کا جب کہنا مانتے ہیں یا کسی کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں تو دراصل وہ ہماری تعریفوں کے قابل ہوتا ہے ہماری نظر میں۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اللہ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت ہم مادہ ہے، مٹیریل ہے، اس میں اب جو کچھ بھی ہے، عورت ہے، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، آپ کے پلاٹس ہیں، آپ کے پاس نقدی ہے، یا مکان ہے، آپ کا کاروبار ہے، جو بھی ہے، ہم اس کے گن گا رہے ہیں۔ اللہ سے رخ پھیر کر ہم مادہ پرست بن گئے ہیں۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ مادے کی طرف رخ کر کے ہمیں کامیابی حاصل ہوگی، لہٰذا سب لوگوں نے، سارے مسلمانوں نے اللہ سے رخ پھیر لیا ہے اور ظاہر کی طرف رخ کر لیا ہے۔ دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، اتنی اچھی تو نہیں ہے لیکن مثال میں دے رہا ہوں۔ ایک ضرورت مند شخص ہے جس کو پیسے کی ضرورت ہے یا کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں۔ اچھا، تو محلے میں دو لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہیں، پیسے والے ہیں۔ ایک نوکر ہے پیسوں کا اور دوسرا حقیقی مالک ہے، یعنی ایک رکھوالا ہے پیسوں کا۔ آپ دیکھ لیں، میں مثال دے دیتا ہوں کیشیئر کی۔ ہمارے بینک ہے، مثال کے طور پہ
مردان کی نیشنل بینک کا ہیڈ مینیجر ہے. اب ظاہر ہے کہ ساری کنجیاں اس کے لاکرز جو ہوتے ہیں، بینک کا جو خزانہ ہوتا ہے، جو نقدی وہاں رکھتے ہیں لاکر روم میں، اس کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، لیکن وہ کوئی اختیار نہیں رکھتا. دوسرا محلے میں دوسرا شخص ہے، ایک تو نیشنل بینک کا مینیجر ہے. نیشنل بینک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس میں حکومتی کھاتے وغیرہ پیسے وغیرہ زیادہ ہوتے ہوں گے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو وہاں مثال کے طور پہ فرض کر لیں کروڑوں روپے اس کے لاکرز میں رکھے ہوئے ہیں، گڈیاں بندھی ہوئی ہیں، لیکن وہ رکھوالا ہے، وہ نوکر ہے، کسی کا نوکر ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے. اور دوسرا ایک خان ہے، نواب ہے یا جو بھی ہے، وہ مالک ہے، اس کے پاس بھی بہت پیسے ہیں، مالک ہے، اور وہ داتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، داتا. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ضرورت مند شخص کس کے پاس جائے گا؟ بینک کے مینیجر کے لاکرز میں بے انتہا دولت ہے، اس کے پاس محدود ہے لیکن ہے، اور وہ مالک ہے اس کا، اور وہ دیتا بھی ہے. تو مجھے آپ بتائیں کہ وہ ضرورت مند شخص کس کے پاس جائے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ بینک کے مینیجر کے پاس تو نہیں جائے گا، وہ تو جائے گا، وہ خان ہے جو بھی ہے اس کے پاس جائے گا، اس کو اپنی ضرورت بیان کرے گا. وہ مالک ہے، وہ دیتا بھی ہے، اور وہ مالک ہے، قادر بھی ہے، دیتا ہے. یہ تو نہ قدرت رکھتا ہے دینے پر، اس کے مقدمہ بن جائے گا. تو یہ ایسی میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. اصل خیر اور شر کا مالک ایک ذات ہے، اور وہ اللہ. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں. لا يستطيعون نصرهم، یہ ان کی مدد نہیں کر سکتے. ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان تم سے ہٹا نہیں سکتا مگر وہی ذات. اور اگر کوئی خیر پہنچانا چاہے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر ہے. اسباب کو بند کرنے والا اور اسباب کو کھول دینے والا، یہ القادر اللہ کی صفت ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، القادر ذات ایک ہے اور وہ اللہ کی ہے. ہم نے القادر، رحیم، کریم، ستار، غفار، الرازق، ذو القوت المتین، اس ذات کو چھوڑ کے غیر کی طرف دیکھ رہے ہیں. باطل پرست ہو گئے. جس چیز میں کوئی اختیار نہیں ہے. دیکھیں، میں آج کے موقع کے حساب سے آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ آج کے مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں. ہم نے اللہ کو تو بھلا دیا ہے، اللہ سے ہماری کوئی امیدیں نہیں ہیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح. اور کافری کیا ہے؟ بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں. اب جو تھے مکے کے مشرک آپ لگا لیں، تو ان کو تو بتوں سے امیدیں تھیں. وہ حضور فتح مکے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بت توڑ نہیں دیے. اسی طرح پھر حضرت علی کو بھجوایا، فلاں بت توڑ کے آؤ، فلانا بت توڑ کے آؤ. وہ ان سے توڑوا دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو سارے بت تو پاش پاش ہو گئے، اس میں کچھ بھی نہیں تھا. ان کو ایک دھوکہ لگا تھا اور ان سے وہ مرادیں مانگتے تھے اور یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. بالکل یہی صورتحال آج بھی ہے. بت کیا ہے؟ جس سے آپ آسرا، جس پہ آپ بھروسہ کر لیں، آسرا لگا لیں، امید لگا لیں. آج ہم نے دکان یعنی کاروبار سے امیدیں لگا رکھی ہیں، ایسا کریں گے ایسا کریں گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کو ہم بھول جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے سارا.
کسی نے کسی عہدے سے امیدیں لگا رکھی ہیں. دیکھیں ایک عام بات ہے کہ تھانے بکتے ہیں، تھانے بکتے ہیں، لوگ پوسٹنگ کراتے ہیں تو وہ پیسے دیتے ہیں تھانوں میں، ایس ایچ اوز وغیرہ جو بھی ہیں. تو کیوں؟ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ہے، اس میں کوئی اختیار ہے. ظاہر ہے وہ انچارج جو ہوتا ہے وہی اس کے پاس ہوتا ہے اختیار. تو اس سے ہم نے اب رشوت کرپشن ہمارے معاشرے میں عام ہے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اب مجھے نہیں معلوم، یہ بالائی آمدنی جسے کہتے ہیں، انکم ٹیکس آفیسر کو بہت جلدی، یعنی اس کے رشتے کی بڑی ڈیمانڈ تھی، اس کی بالائی آمدنی زیادہ ہے. اور آج کل سارا محکموں میں، پہلے تو انکم ٹیکس ہوتا تھا، ہر محکمہ میں بس یہی ہے. میں ایک ایک کا کیا نام لوں آپ کے سامنے، اس میں آمدنی ہے، اس میں آمدنی ہے، پھر باقی جو تفصیلیں آپ جانتے ہیں. تو ہم نے دنیا سے امیدیں لگا رکھی ہیں، عہدہ ہے، کاروبار ہے، کارخانہ ہے، نوکری ہے، اس سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں. جو گریڈ 18 والا ہے وہ سوچتا رہتا ہے کہ کب جاؤں گا میں اگلے گریڈ میں، 19 میں کب جاؤں گا، پھر 19 میں چلا جاتا ہے، پھر وقت گزارتا رہتا ہے کہ اب 20. تو اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن مختصر بات یہ ہے کہ ہم باطل کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے، اصل میں ذات ایک ہے اور وہ اللہ کی ہے، جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور اس میں ساری مخلوقات بنائی ہیں، پیدا کی ہیں. اور وہی ذات ہم سب کو جمع کرے گی، دوبارہ زندگی دے گی. جب بھی وہ چاہے ہمیں دوبارہ وہ زندگی دے گا، اور وہ پھر ہوگا روز قیامت. اس دن جو ہے نتیجہ ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا. قیامت کے دن وہ کتاب اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی. تو اس میں جو ہے تھوڑا سا آپ نے سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں. ورنہ یہ ساری آیات ہیں، یہ تو پھر ہمارے سر سے گزر جائیں گی. اصل میں دیکھیں، قرآن کو اپنے لیے سمجھنا چاہیے، اس سے اپنے لیے نصیحت حاصل کرنی چاہیے. یا یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہ بنے گا. اس وقت کی تو قرآن کی جو کیفیت ہے، ہم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا ہے. سب کچھ برائے نام ہے، ہمارا ایمان برائے نام. جیسے کہ آپ دعویٰ کر لیتے ہیں نا، ایک مکان آپ کا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں یہ میں اس کا مالک ہوں، یہ میرا مکان ہے. اسی طرح ہم بس برائے نام ہے، سب کچھ ہمارا دین ایمان برائے نام ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ
وهو الولي الحميد. اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد مہ برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز اور سزاوار تعریف ہے۔ ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر ہے۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے فعلوں سے، اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔